حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو عذاب آنے سے پہلے کیا نشانی ملی؟ سرون کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والے کتنے تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر تیز ہوا کتنے دن تک چلتی رہی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو کن نعمتوں سے نوازا گیا تھا؟ اس طرح کے انبیاء اور رسول اور اسلامی جرنل نالج ویڈیوز کی شکل میں دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو میرے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو لیجئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو کن نعمتوں سے نوازا گیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو کھیت، باغات، طاقت جیسے نعمتوں سے نوازا گیا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو دولت اور علم جیسے نعمتوں سے نوازا گیا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو بادشاہت جیسے نعمتوں سے نوازا گیا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو جہاز جیسے نعمتوں سے نوازا گیا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو کھیت، باغات اور طاقت جیسے نعمتوں سے نوازا گیا تھا۔ سوال نمبر 2، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ آپشن نمبر 1، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا یہ جواب دیا کہ وہ سب ایمان لائے۔ آپشن نمبر 2، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا یہ جواب دیا کہ وہ سب انکار کیا اور مذاق اڑایا۔ آپشن نمبر 3، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا یہ جواب دیا کہ وہ سب ہجرت کیے۔ آپشن نمبر 4، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا یہ جواب دیا کہ وہ سب دعا کیے۔ صحیح جواب ہوگا قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا یہ جواب دیا کہ وہ سب انکار کیا اور مذاق اڑایا۔ سوال نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کہتی تھی اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام سے تو کیا ہو؟ آپشن نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کہتی تھی اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام سے تو نبی ہو۔ آپشن نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کہتی تھی اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام سے تو پاگل ہو۔ آپشن نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کہتی تھی اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام سے تو فرشتہ ہو۔ آپشن نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کہتی تھی اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام سے تو بادشاہ ہو۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کہتی تھی اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام سے تو پاگل ہو۔ سوال نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کی الزامات کا کیا جواب دیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی الزامات کا یہ جواب دیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آپشن نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کی الزامات کا یہ جواب دیا کہ میں جھوٹا ہوں۔ آپشن نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کی الزامات کا یہ جواب دیا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ آپشن نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کی الزامات کا یہ جواب دیا کہ میں تم سے ڈرتا ہوں۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے الزامات کا یہ جواب دیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سوال نمبر 5، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو عذاب کی کون سی قسم دی گئی تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو زلزلہ جیسے عذاب دی گئی تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو پانی جیسے عذاب دی گئی تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو تیز ہوا جیسے عذاب دی گئی تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو آگ جیسے عذاب دی گئی تھی۔
صحیح جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو تیز ہوا جیسے عذاب دی گئی تھی۔ سوال نمبر 6، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر تیز ہوا کتنے دن تک چلتی رہی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر تیز ہوا 3 دن تک چلتی رہی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر تیز ہوا 5 دن تک چلتی رہی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر تیز ہوا 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر تیز ہوا 10 دن تک چلتی رہی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر تیز ہوا 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ سوال نمبر 7، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر جو ہوا چلی تھی اس ہوا کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر جو ہوا چلی تھی اس ہوا کو قرآن مجید میں ریح سرسرن کہا گیا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر جو ہوا چلی تھی اس ہوا کو قرآن مجید میں ریح من الشمال کہا گیا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر جو ہوا چلی تھی اس ہوا کو قرآن مجید میں ریح بارد کہا گیا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر جو ہوا چلی تھی اس ہوا کو قرآن مجید میں ریح قویۃ کہا گیا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر جو ہوا چلی تھی اس ہوا کو قرآن مجید میں ریح سرسرن کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 8، سرسرن کا کیا مطلب ہے؟ آپشن نمبر 1، سرسرن کا مطلب یہ ہے کہ تیز و سرد ہوا۔ آپشن نمبر 2، سرسرن کا مطلب یہ ہے کہ نرم ہوا۔ آپشن نمبر 3، سرسرن کا مطلب یہ ہے کہ گرم ہوا۔ آپشن نمبر 4، سرسرن کا مطلب یہ ہے کہ بدبودار ہوا۔ صحیح جواب ہوگا سرسرن کا مطلب یہ ہے کہ تیز و سرد ہوا۔ سوال نمبر 9، حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والے کتنے تھے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والے بہت زیادہ افراد تھے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والے بہت کم افراد تھے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والے پورے قوم کے افراد تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والے کوئی نہیں تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والے بہت کم افراد تھے۔ سوال نمبر 10، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو عذاب آنے سے پہلے کیا نشانی ملی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو عذاب آنے سے پہلے بادل جیسے نشانی ملی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو عذاب آنے سے پہلے زلزلہ جیسے نشانی ملی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو عذاب آنے سے پہلے بارش جیسے نشانی ملی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو عذاب آنے سے پہلے آندھی جیسے نشانی ملی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو عذاب آنے سے پہلے بادل جیسے نشانی ملی۔